یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. 13 جولائی کے سیربین سے میں ہوں جاوید چودھری. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں ایران کی فوجی صلاحیت کو نشانہ بناتے ہوئے ایک بڑی کارروائی مکمل کر لی ہے، جس میں پہلی مرتبہ سمندری ڈرونز بھی استعمال کیے گئے ہیں. دوسری جانب ایران نے اردن، بحرین اور کویت میں امریکی اور اتحادی فوجی تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ کیا ہے. اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اثرات عالمی تیل کی منڈیوں پر بھی دکھائی دے رہے ہیں، جہاں تیل کی قیمتوں میں 4% کا اضافہ ہوا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکی دباؤ کے باعث ایران عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کے انتظامات پر اتفاق رائے تک نہیں پہنچ سکا. آسیب می‌بینه ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ماه گذشته است و تداوم همون رویکرد در منطقه ما. بینکاک کے ایک بار میں آگ لگنے سے کم از کم 27 افراد کی ہلاکت. Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں پر پابندی کے بعد درجنوں گرفتار، کئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس معطل اور تالی داس کے بعد مولادات. کیا شمالی پاکستان ایک نئے گروہ کے خطرے کی زد میں ہے؟ تالی داد گاؤں کے عین سامنے دریائے خضر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے. یہ شمالی پاکستان میں واقع ایک گاؤں ہے. ریسکیو 1122 خضر کے انچارج راجہ اجمل نذیر کے مطابق دریائے خضر کا پانی قریبی گلیشیئر سے آنے والے پانی پر مشتمل ہے. ان کے مطابق گزشتہ سال اسی برفانی نظام میں پیدا ہونے والی تبدیلی کے باعث دریا کا بہاؤ عارضی طور پر رک گیا تھا، جس سے ایک برفانی جھیل بنی اور پھر اچانک پھٹنے سے تالی داس میں تباہ کن سیلاب آیا تھا. ایران کے اربوں ڈالر کے اثاثے چین، بھارت، عراق، جنوبی کوریا اور دیگر خود مختار ممالک میں موجود ہیں، تو وہ ان تک آزادانہ رسائی کیوں حاصل نہیں کر پا رہا؟ جانیں گے آج کے ZBC ریڈز میں. وجہ وہ عالمی اقتصادی پابندیاں ہیں جن کے ہوتے ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک مرتبہ پھر خطرناک موڑ اختیار کر گئی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی مکمل کر لی ہے، جس میں پہلی بار سمندری ڈرونز بھی استعمال کیے گئے ہیں. امریکی فوج کے مطابق اس آپریشن کا مقصد آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کو لاحق خطرات کم کرنا اور ایران کی بحری حملہ آور صلاحیت کو محدود کرنا تھا. سینٹ کام کا یہ بھی کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران لڑاکا طیاروں، بحری جنگی جہازوں، فضائی ڈرونز اور سمندری ڈرونز کی مدد سے ایران کے فضائی دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، میزائل اور ڈرون تنصیبات سمیت کئی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. امریکی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی تجارت کی ایک نہایت اہم گزرگاہ ہے اور اسے ہر صورت کھلا رکھا جائے گا. دوسری جانب ایران نے ان حملوں کے جواب میں خطے میں موجود امریکی اور اتحادی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کا دعویٰ کیا ہے. ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق اردن میں شہزادہ حسن ایئر بیس، بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور کویت کے 2 فضائی اڈے ان کارروائیوں کا ہدف بنے. ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بعض فوجی تنصیبات پر آگ بھڑک اٹھی، تاہم ان دعووں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی. ادھر بحرین، کویت، اردن، عمان، قطر اور متحدہ عرب امارات میں بھی سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. بحرین میں خطرے کے سائرن بجائے گئے، جبکہ کویتی فوج نے کہا ہے کہ اس کا فضائی دفاعی نظام دشمن کے حملوں کو ناکام بنانے میں مصروف رہا. عمان اور قطر نے بھی اپنی سیکیورٹی صورتحال پر گہری نظر رکھنے کی تصدیق کی ہے. اس تمام صورتحال کا اثر عالمی معیشت پر بھی پڑنا شروع ہو گیا ہے. آبنائے ہرمز دنیا میں تیل کی ترسیل کے اہم ترین راستوں میں شمار ہوتی ہے اور کشیدگی بڑھنے کے
کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ بحران مزید شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات عالمی توانائی کی فراہمی، تجارت اور معیشت پر بھی نمایاں ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ اس کی کارروائیاں بین الاقوامی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ہیں، جبکہ ایران انہیں اپنی خود مختاری کے خلاف جارحیت قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکی دباؤ کے باعث ایران عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت کے انتظامات پر اتفاق رائے تک نہیں پہنچ سکا۔ پیر کے روز پریس کانفرنس میں اسماعیل بقائی نے سنیچر کے روز ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات پر بات کی۔ انہوں نے کہا سنیچر کے روز مسقط میں ہونے والے مذاکرات صرف آبنائے ہرمز پر مرکوز تھے، خاص طور پر مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 پر۔ ہمیں افسوس ہے کہ عمان پر امریکہ کے اعلانیہ اور خفیہ دباؤ کے باعث وہ پیش رفت نہ ہو سکی جو مسقط میں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکیوں نے مفاہمتی یادداشت کی 14 شقوں کو مسخ کر دیا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دستاویز بحران کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران نے کبھی بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی میں پہل نہیں کی۔ مسلسل عہد شکنی کرنے والا فریق امریکہ ہے۔ آسیب می‌بینه ناشی از اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در اسفند ماه گذشته است و تداوم همون رویکرد در منطقه ما. کشورهای اروپایی حتما میتوانستند و هنوز هم میتوانند نقش سازنده و مسئولانه‌ای در قبال تحولات منطقه ما ایفا بکنند. منتها ظاهراً به دلیل عادت به خضوع در برابر آمریکا چنین بنایی رو ندارند. قرار هست همین بیانیه‌های تکراری و یکسویه رو باز هم شاهد باشیم. این بیانیه‌ها کمکی به حل و فصل موضوع نخواهد کرد، کمکی هم به ارتقای جایگاه اروپا نخواهد کرد. اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ ایران بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی یعنی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے جوہری تنصیبات تک رسائی کی درخواست سے اتفاق نہیں کرے گا۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود۔ جنرل صاحب، ایران کی جانب سے قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور اردن کی سمت میزائل حملوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، لیکن ایران نے اسرائیل اور سعودی عرب پر میزائل نہیں داغے۔ دوسری طرف امریکہ نے ایران پر فضائی کارروائیاں کی ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز میں کشیدگی بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور جہاز رانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خطہ ایک بار پھر مکمل تصادم کے ابتدائی مرحلے یعنی سکوائر 1 پر آ کھڑا ہوا ہے؟ کیا اب ایک وسیع علاقائی جنگ کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے؟ ایران اس وقت ایک ڈویژن کا شکار نظر آتا ہے جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہے۔ دا پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے، وہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ ابھی اراغچی صاحب عمان میں موجود بھی ہیں اور عمان کے اندر بھی ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں۔ قطر کے نیگوشیٹرز عمان میں ان کے ساتھ موجود ہیں، ٹارگٹ ہٹ ہو رہے ہیں۔ سعودی عربیہ اور اسرائیل، دیکھیں ایک اسرائیل کو تو اس لیے اس نے نہیں مارا ہوں گے میزائل کہ they don't want to attract Israel back into escalation trap کے اندر، کہ دوبارہ واپس آئے۔ اور وہ کیونکہ وہ امریکہ تو ابھی کنٹرولڈ اسکلیشن کر رہا ہے۔ سینٹ کام کی جو اپلیکیشن ہے دیٹ از کنٹرولڈ، شیپ کر رہا ہے جو ٹیکٹیکل انوائرمنٹ کہہ لیں، یا شیپ کر رہا ہے جو موجودہ انوائرمنٹ پیدا ہوئی ہے ہرمز کے بعد، اس سے زیادہ اسکلیٹ نہیں کر رہا۔ ایران بھی اس کا رسپانس دے رہا ہے، تو اسرائیل کو ایران ڈونٹ وانٹ کہ وہ آ کے اس پورا اسٹریٹجک اپلیکیشن میں دوبارہ شامل ہو جائے، کیونکہ امریکہ تو کہیں نہ کہیں رک جائے گا، اسرائیل پھر رکے گا نہیں جب تک، کیونکہ اس کو فیئر ہو گیا ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی وار سے نکل سکتا ہے، تو پورا فائدہ اٹھایا جائے اس کی پریزنس کا۔ سعودی عربیہ کو آف کورس نہیں ٹچ کر رہے ہیں، اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرگنائز سعودی عربیہ، اور کنگ سلمان کے ساتھ وہ چیزیں آگے لے کر بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی جو ریجنل کنٹریز ہیں، قطر، عمان، کویت، UAE، بحرین، ان پہ یہ اپنی ڈومیننس رکھنا چاہ رہا ہے۔ اس وقت جو کنٹسٹیشن ہے، اگر آپ مجھے الاؤ کریں میں تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کر دوں کہ یہ جو ہرمز ہے جی، یہ ابھی اس وقت سٹکنگ پوائنٹ بن گیا۔ نیوکلیئر کے ساتھ پریسٹیج لگ گئی ہے دونوں ممالک کی، وہ بعد میں معاملے کھلیں گے، اور ہرمز کے ساتھ پاور اٹیچ ہو گئی ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ اگر میں ہرمز کا کنٹرول، ایران کے جو ہارڈ لائنرز ہیں
میرے خیال میں اس کو اسی پیرائے میں لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ ان کو ریجن کے اندر جو پاور کنٹسٹیشن بعد میں بھی ہونی ہے یا جو ایک ڈومیننس ہے اور جو ڈیٹرنس ہے وہ دونوں ہرمز میں ہیں. تو دیٹس وائی دے آر کنٹیسٹنگ فار ہرمز. اور اس سے پھر جو معاہدہ ہے اس کی شیک نمبر 1, 4, 5 اور 10 چاروں وائلیٹ ہو رہی ہیں. آف کورس الزام ایک دوسرے پہ لگائے جا رہے ہیں, بٹ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایران تھوڑا سا اوور پلے کر رہا ہے. ایران اوور پلے کر رہا ہے تو کیا ایران کو اس کا فائدہ ہوگا یا اسے اس کی کاسٹ پے کرنا پڑے گی؟ ٹیکٹیکلی تو شاید فائدہ دے دے, اسٹریٹجیکلی اٹ ول ہیو کاسٹ. اگر اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کی ہیجمنی مانی جاتی ہے تو یہ ایران کی وکٹری نہیں ہوگی اور باقی ساری دنیا سرنڈر نہیں کر جائے گی؟ کوئی مانے گا نہیں جی. ہرمز پہ ریجنل کنٹریز نے جب ابھی کمانڈر سینٹ کام کی جو کانفرنس ہوئی ہے بحرین میں, بڑا کلیئرلی ریجنل کنٹریز نے سٹانس لیا ہے کہ یہ ہرمز کا جو معاملات ہے, اس لیے تو امریکہ کوشش کر رہا تھا ایک پیرلل سسٹم اسٹیبلش کرنے کی. امریکنز نے جو جہاز گزارنے کی کوشش کی ہے یا جو ٹرانسپونڈرز آف کر کے نکلتے ہیں جہاں سے جہاز عمان کی صدرن کوسٹ کو ہگ کر کے جو گزرتے ہیں ناردرن کوسٹ کو, تو وہ اس لیے وہ ٹرائی کر رہا تھا کہ ایک الٹرنیٹیو روٹ کریٹ کیا جائے, پھر ایک لیگل کنڈیشنز کریٹ کی جائیں کہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں, اور اگر یہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ جی اپنا ملک کے واٹرز ہیں ان کا کنٹرول ہے, تو وہ کہیں گے جی یہ تو پھر شپنگ ہو رہی ہے عمان کے پانیوں سے, ایران کے پانیوں سے تو نہیں ہو رہی. تو دونوں کو وہ ایڈریس کرنا چاہتا تھا, جس کا ایران نے چیک کیا. بٹ میرا جب اس کو کہتا ہوں کہ اسٹریٹجیکلی ان کو نقصان ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہرمز کا کیا ہے الٹیمیٹ وکٹری کیا ہوگی کنٹرول کے علاوہ جو فائنینشیل اکنامک ایفیکٹس ہیں. انٹرنیشنل واٹر ویز ہوں یا جو بھی ہوں, واٹر ویز فری سیز ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے. ان کے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں چائنا, رشیا اور فار دیٹ میٹر ویسٹ کے اندر بھی جو لوگ اگر چاہ رہے ہیں, تو یہ پھر ایک ایکسٹراڈنری ایشیا پورا انکلوڈنگ پاکستان, وی کانٹ افورڈ کہ آج ایک سچویشن ہے, آج آپ کے لیٹ سے کہ 2 کنٹریز ہیں ان کی ڈفرنٹ ریلیشن شپ ہے ود ایران, کل ہو سکتا ہے ایسے ریلیشن شپ نہ ہو, تو یہ کسی کے لیے بھی خطرہ ہو جائے گا. کوئی بھی ملک اس کی بندش نہیں چاہے گا یا اس کا کنٹرول نہیں چاہے گا. ان کو جب اس کے الٹرنیٹیوز مل رہے ہیں $400 بلین $300 بلین ریکنسٹرکشن کا, شک ضرور ہے ان کو کہ امریکہ نے کرنا نہیں ہے, سینکشنز اٹھ رہی ہیں اگر آپ کے اوپر سے, تو اگر فرض کرے کہ وہ اپنے امریکنز ان شرائط کو پورا نہیں کرتا, آپ کے اجازت نہیں دیتا, یا اکنامک ریلیٹڈ جتنی بھی سینکشنز ہیں یا وہ چیزیں ریموو نہیں کرتا, تو who is stopping you؟ آپ واپس اس پہ آ سکتے ہیں. یہ تو آپ کے جیوگرافیکلی آپ بیٹھے ہوئے نا, آپ نے کہیں فورسز تو نہیں موو کرنے. امریکہ تو آئے گا ادھر اپنے بیری بیڑے اور بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا. پھر آپ امریکہ کی ہیجمنی ختم پریزنس ختم کرنے چاہتے ہیں ریجن میں, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن دیٹ ایزی. یہ اتنا آسان نہیں. امریکن سینٹ کام کبھی بھی یہاں سے. جنرل صاحب, کہا جا رہا ہے کہ اب خطے میں ایک بڑا ہٹ ہوگا کیونکہ اب جو اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر سٹینڈ آف ہو گیا ہے. اس کے بعد یا تو آپ کو ایران پر ایک بڑا ہٹ کرنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ ایران کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. اب وہ بڑا ہٹ کیا ہوگا جس سے ایران کو واقعی نقصان پہنچے؟ کیونکہ روٹین کی بمباری سے ایران کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچ سکا. ہم دونوں طرف کے بڑے ہٹس کو ایک سیناریو کر لیتے ہیں. میکسیمم دیکھیں نا کیا ہوگا. ایران کی تباہی ہوگی, بریجز, کمیونیکیشن سینٹرز, واٹر پوائنٹس, صحیح. اس کی اور ان کا رسپانس کوئی واشنگٹن یا نیو یارک یا میامی میں تو نہیں جانا. رسپانس نے کدھر جانا ہے؟ بحرین میں, کویت میں, قطر میں. ریجنل کنٹریز کی آپس میں کنٹسٹیشن شروع ہوگی. ونر کون کھڑا ہے آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اسرائیل, اس کو بینیفٹ کرتا ہے. اور ذرا سا یہ اسکلیشن آگے چلی گئی اور اسرائیل اب دوبارہ واپس آیا تو وہ جو اسپوائلر ہے اس کو تو موقع مل جائے گا. وہ ہٹ ایران کو ایسی ایسی جگہوں پہ کرنے کی کوشش کرے گا جہاں سے ایران کا میکسیمم رسپانس جنریٹ ہو. یس, اسرائیل کے اندر بھی تباہی ہوئی ہے, اسرائیل کو بھی رسپانس جائے گا, بٹ نیتن یاہو آج کل کی جو لیڈرشپ ہے یہ اپنے پرسنل جو پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں یا جو ان کے آئیڈیالوجیکل پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں ان کو زیادہ پرسو کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اسٹیٹ ایجنڈاز اینڈ دی ایسپائریشن آف پیپل. یہی کام امریکہ کر رہا ہے. 70% عوام فوج کے خلاف, جنگ کے خلاف ہے. اسرائیل کے اندر آپ دیکھ لیں عوام میں ایک بے چینی ہے. دے آر ناٹ فلی بیہائنڈ دس وار. وہ انہوں نے بہت ابھی الرٹس دیکھ لی ہیں. ایران کے اندر بھی جو ٹرو اسپائریشنز ہیں شاید وہ اس وقت ریفلیکٹ نہ ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت آئیڈیالوجیکل اسپائریشنز آر آن دا گراؤنڈ. وہ تو 20 ملین ویسے بھی آئیڈیالوگز ہیں, وہ تو اسپائریشنز دکھائیں گے,
بٹ اس سے پہلے ایران کے کچھ لوگ سڑکوں پر بھی تھے اسی موجودہ سیٹ اپ میں. تو لوگوں کی تو خواہشات آج کل کی پالیسیز میں نظر ہی نہیں آتی. انڈیویجولز. میجر جنرل زاہد محمود ہم سے بات کرنے کا بے حد شکریہ. بینکاک میں اتوار کی شب ایک بار پھر آتش زدگی سے کم از کم 27 افراد ہلاک جبکہ 8 شدید زخمی ہو گئے ہیں. عینی شاہدین کے مطابق آگ مشہور علاقے چاتو چاک میں واقع بار کے سٹیج کے قریب لگی اور پھر تیزی سے پھیل گئی. اس دوران بجلی منقطع ہو گئی اور کمرہ دھوئیں سے بھر گیا. The fire was very, very strong. When I got here, people were scrambling to get out, but not many people could. I think a lot of people were stuck inside. آن لائن پوسٹ کی گئی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خوف زدہ گاہک چیختے ہوئے شعلوں میں گھری مرکزی دروازے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بعض افراد کے کپڑوں میں بھی آگ لگی ہوئی تھی. فائر فائٹرز جو آدھی رات کے فوراً بعد موقع پر پہنچے نے آگ پر جلد قابو پا لیا. انہیں زیادہ تر لاشیں ایک باتھ روم سے ملی جہاں بظاہر وہ پناہ لینے کے لیے گئے تھے. بینکاک کے محکمہ انسداد آفات کی ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آگ ممکنہ طور پر ایک ایئر کنڈیشنر میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگی. تاہم ابھی تک اس کی کوئی سرکاری وجہ نہیں بتائی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے پر مکمل اور جامع تحقیقات کی جا رہی ہیں. Many of them were not able to make their way out because they went to the back of the building, try to hide themselves away from the smokes and flames in the toilet, and that's where we found most of the bodies. گزشتہ ہفتے سابق ایرانی رہبر اعلیٰ علی خامنہئی کی آخری رسومات کے موقع پر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر اور دیگر اضلاع میں امریکہ مخالف مظاہرے کیے گئے جن کے بعد مقامی حکومت نے سیکیورٹی پابندیاں نافذ کی اور احتجاجی مظاہروں کی اجازت نہیں دی گئی تھی. کئی علاقوں میں لوگوں نے پابندیوں کے باوجود مظاہرے کرنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے طاقت کا استعمال کر کے انہیں منتشر کر دیا. منگل کی رات کو بھی پولیس نے اعلان کیا کہ سیکیورٹی پابندیاں جاری رہیں گی. حکام نے اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں درس و تدریس کا عمل بھی معطل رکھنے کا اعلان کیا ہے. اس دوران موبائل انٹرنیٹ پر لگی پابندی کو بدھ کی صبح جزوی طور پر ہٹایا گیا اور پولیس نے بتایا کہ حالات معمول پر آنے تک 2G سروسز دستیاب رہیں گی. مظاہروں کو روکنے کے لیے منگل کی شب کئی علاقوں میں پولیس نے چھاپوں کے دوران درجنوں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے. رکن اسمبلی تنویر صادق نے ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا کہ ان میں بڑی تعداد نابالغ لڑکوں کی ہے اور ان کے والدین ذہنی تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں. دریں اثنا پولیس نے رکن پارلیمان آغا روح اللہ اور سابق میئر جنید عظیم متو کے خلاف تشدد پر اکسانے اور امن عامہ میں رخنہ ڈالنے کا مقدمہ درج کر لیا ہے. دونوں نے مظاہروں اور منگل کی جھڑپوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھیں. روح اللہ اور متو نے الگ الگ بیانات میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ذاتی محافظت پر تعینات سیکیورٹی عملے کو ہٹا دیا گیا ہے. جنید کا کہنا تھا کہ یہ ان کی جانب سے علی خامنہئی کی ہلاکت کے بعد مودی حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھانے کا نتیجہ ہے. ایکس پر آغا روح اللہ نے اپنے رد عمل میں لکھا کہ جموں و کشمیر پولیس اور سول انتظامیہ میں کچھ بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی ہٹانے اور میرے فیس بک اکاؤنٹ کو معطل کرنے سے وہ مجھے ان کے مظالم کی مذمت کرنے سے روک سکتے ہیں. گزشتہ 2 روز کے دوران مظاہروں کے بارے میں خبریں شائع کرنے پر حکام نے معروف انگریزی اخبارات گریٹر کشمیر، کشمیر لائف اور رائزنگ کشمیر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی معطل کروا دیا ہے. کشمیر لائف نے ایک بیان میں فیس بک سمیت کئی پلیٹ فارمز کی ملکیت رکھنے والی کمپنی میٹا کے مختصر بیان کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ ان ہینڈلز کو انڈیا کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت معطل کیا گیا ہے. ان پابندیوں کو مختلف سیاسی حلقوں نے اظہار رائے کی آئینی آزادی پر قدغن قرار دیا ہے. گزشتہ سال گلگت بلتستان کے ضلع غیزر میں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ یعنی گلوف نے تالی داس گاؤں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی تھی. اب ایک بار پھر اسی علاقے میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اس بار دریائے غیزر کا رخ مولادات گاؤں کی جانب ہو چکا ہے جہاں مسلسل کٹاؤ مقامی آبادی کے لیے تشویش کا باعث بن رہا ہے. ماہرین اور ریسکیو حکام برفانی نظام میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا شمالی پاکستان ایک بار پھر جیسے تباہ کن واقعے کے دہانے پر کھڑا ہے اور موسمیاتی تبدیلی اس خطرے کو کس حد تک بڑھا رہی ہے؟ جانیے نازش فیض کی اس رپورٹ میں. مولادات گزشتہ سال گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈ
یعنی گلوف سے شدید متاثر ہونے والے تالیداد گاؤں کے عین سامنے دریائے خزر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ یہ شمالی پاکستان میں واقع ایک گاؤں ہے۔ ریسکیو 1122 خزر کے انچارج راجہ اجمل نذیر کے مطابق دریائے خزر کا پانی قریبی گلیشیئر سے آنے والے پانی پر مشتمل ہے۔ ان کے مطابق گزشتہ سال اسی برفانی نظام میں پیدا ہونے والی تبدیلی کے باعث دریا کا بہاؤ عارضی طور پر رک گیا تھا، جس سے ایک برفانی جھیل بنی اور پھر اچانک پھٹنے سے تالیداس میں تباہ کن سیلاب آیا تھا۔ اس مرتبہ دریا کا رخ تالیداس کے بجائے مولادات کی طرف ہے، جہاں مسلسل کٹاؤ جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 16 گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ تو کیا شمالی پاکستان ایک نئے گلوف کے خطرے کی زد میں ہے؟ اسپارکو کی تازہ تحقیق کے مطابق ہنزا کے 1554 گلیشیئرز میں سے 93 سکڑ رہے ہیں، 20 آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ باقی نسبتاً مستحکم ہیں۔ پاکستان میں 3000 سے زائد گلیشیئر جھیلیں موجود ہیں، جن میں سے 131 کو ممکنہ طور پر خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان میں خلائی تحقیق اور موسم کی پیش گوئی میں مدد کرنے والے ادارے اسپارکو ان 131 ممکنہ خطرناک گلیشیئر جھیلوں کی سیٹلائٹ تصاویر کے ذریعے مسلسل نگرانی کر رہا ہے تاکہ گلوف کے خطرات کا بروقت اندازہ لگایا جا سکے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے بی بی سی کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق جن ممکنہ خطرناک گلیشیئر جھیلوں میں پانی کی مقدار اور رقبے میں اضافے کی نشاندہی ہوئی ہے، ان میں سے بیشتر گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے بلند پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں۔ یہ علاقے قراقرم، ہندوکش اور مغربی ہمالیہ کے ان برفانی خطوں کا حصہ ہیں جہاں پاکستان کے بڑے گلیشیئر موجود ہیں۔ این ڈی ایم اے کے اعداد و شمار کے مطابق ضلع ہنزا اس حوالے سے سب سے نمایاں ضلع کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ضلع چترال دوسرے نمایاں ضلع کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ضلع خزر کے اشکومن وادی کے 2 مقامات بھی این ڈی ایم اے کے فہرست کا حصہ ہیں۔ ایران کی کشیدگی اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے، مگر اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر تہران کے اربوں ڈالر کے اثاثے چین، بھارت، عراق، جنوبی کوریا اور دیگر خود مختار ممالک میں موجود ہیں تو وہ ان تک آزادانہ رسائی کیوں حاصل نہیں کر پا رہا؟ کیا ان ممالک نے ایران کے اثاثے منجمد کر رکھے ہیں یا بین الاقوامی پابندیاں ان رقوم کی منتقلی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ ایران کے بیرون ملک موجود اثاثوں کی حقیقت کیا ہے اور ان پر امریکہ کی پابندیوں اور عالمی مالیاتی نظام کا کس حد تک اثر پڑ سکتا ہے؟ ان سوالات کا جواب سنیے آج کے زی بی سی ریڈز میں، جسے تحریر کیا ہے سارا فیاض اور علی رمضانیان نے، جبکہ پیش کر رہے ہیں عمر افریدی۔ حالیہ جنگ سے کافی عرصہ پہلے سے ایران شدید معاشی بحران سے دوچار ہے۔ وجہ وہ عالمی اقتصادی پابندیاں ہیں جن کے ہوتے ایران تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور پھر تیل کی فروخت سے ماضی میں اس نے جو اثاثے بنائے تھے وہ ان پابندیوں کی وجہ سے منجمد ہیں۔ ایران کی جنگ تو امریکہ اور اسرائیل سے ہے، پھر وہ چین، انڈیا، عراق اور دوسرے خود مختار ملکوں میں موجود اپنے اثاثوں تک رسائی کیوں حاصل نہیں کر پا رہا؟ بی بی سی کی سارا فیاض اور علی رمضانیان کی تحریر پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ ایران کے تمام منجمد اثاثوں کی درست مالیت تو نہیں معلوم، لیکن ماہرین ان کا تخمینہ 27 ارب ڈالر سے 100 ارب ڈالر تک لگاتے ہیں۔ ایران کے ان منجمد اثاثوں کی بحالی مغربی ممالک اور ایران کے درمیان تعلقات میں سب سے زیادہ متنازع اور پیچیدہ مسائل میں سے ایک رہی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی معیشت برسوں کی پابندیوں، اقتصادی تنہائی، افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی سے شدید متاثر ہوئی ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تنازعات نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ پھر کسی بھی معاہدے کے تحت منجمد اثاثوں کی بحالی قانونی، مالیاتی اور سیاسی رکاوٹوں کے باعث پیچیدہ ہوتی ہے۔ اگرچہ ان منجمد اثاثوں کا بڑا حصہ امریکہ میں نہیں ہے، لیکن ان فنڈز کو منجمد رکھنے سے متعلق فیصلوں میں واشنگٹن اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں دستخط کی گئی مفاہمتی یادداشت میں بھی ان اثاثوں سے متعلق معاملہ ایک اہم موضوع ہے۔ ایران طویل عرصے سے اربوں ڈالر کے ان فنڈز تک جو دہائیوں پر محیط عالمی پابندیوں اور قدغنوں کے باعث منجمد ہیں، رسائی چاہتا ہے۔ ایران یہ رسائی کس طرح اور کس حد تک حاصل کر سکتا ہے؟ یہ تمام فنڈز کسی ایک اکاؤنٹ میں نہیں ہیں۔ ان میں تیل کی فروخت سے ہونے والی آمدنی، بجلی کی برآمدات سے حاصل رقم، بیرون ملک بینک اکاؤنٹس میں موجود رقوم اور قانونی تنازعات میں پھنسے اثاثے شامل ہیں، جن میں سے بعض دہائیوں پرانے ہیں۔ عالمی پابندیوں سے پہلے ایران بیرون ملک تیل کی فروخت سے ہونے والی کمائی
انہی ملکوں میں موجود اپنے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیتا تھا۔ پابندیاں لگنے کے بعد اب اسے ان اکاؤنٹس تک رسائی نہیں ہے۔ ایران کے اثاثے پہلی بار 1979 میں اس وقت منجمد کیے گئے جب تہران میں واقع امریکی سفارت خانے پر قبضہ ہوا۔ بعد میں کچھ فنڈز مختلف معاہدوں کے ذریعے ریلیز کیے گئے، لیکن بعض آج تک بحال نہیں ہو سکے۔ پابندیوں کا دوسرا مرحلہ 2011-12 میں شروع ہوا، جب ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق خدشات کے باعث اسے عالمی بینکاری نظام سے نکال باہر کیا گیا۔ سن 2018 میں ایران کے ساتھ ہوئے جوہری معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ دستبرداری کے بعد یہ پابندیاں مزید سخت ہو گئیں۔ جیسے جیسے ایران پر عائد پابندیاں بڑھتی گئیں، بیرون ملک اس کی رکی ہوئی رقوم کی مالیت میں اضافہ ہوتا گیا۔ ماہرین کے مطابق ایران پر اس وقت مختلف قسم کی پابندیاں عائد ہیں۔ کچھ رقوم مکمل طور پر منجمد ہیں، کچھ استعمال کے قابل نہیں، اور کچھ قانونی تنازعات کی زد میں ہیں۔ ایران کے زیادہ تر منجمد فنڈز امریکہ سے باہر ہیں۔ ان کا ایک بڑا حصہ چین میں ہے، جو ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ ان منجمد رقوم کا تخمینہ 20 ارب سے 50 ارب ڈالر تک لگایا جاتا ہے۔ دیگر بڑے فنڈز عراق میں ہیں، جو گیس اور بجلی کی برآمدات کی ادائیگیوں سے متعلق ہیں۔ ان کا تخمینہ 10 سے 15 ارب ڈالر ہے۔ جنوبی کوریا کے پاس بھی تقریباً 6 ارب ڈالر ایرانی تیل کی آمدن کی مد میں تھے۔ یہ رقم سن 2023 میں قطر کو منتقل کی گئی، تاہم بعد میں امریکہ نے اشارہ دیا کہ ایران کو فوری طور پر اس تک رسائی نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انڈیا، جاپان اور لکسمبرگ سمیت مختلف ملکوں میں بھی ایرانی فنڈز منجمد ہیں۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کے دائرہ اختیار میں موجود رقم نسبتاً کم ہے، جو تقریباً 2 ارب ڈالر ہے، اور اس کا بڑا حصہ عدالتی فیصلوں اور معاوضے کے دعووں سے نتھی ہے، جس کی بحالی خاص طور پر حساس ہے۔ اگرچہ زیادہ تر فنڈز امریکہ سے باہر دوسرے ملکوں میں ہیں، مگر ان کی بحالی میں واشنگٹن کی منظوری اب بھی کلیدی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ ان منجمد اثاثوں پر ثانوی پابندیاں بھی نافذ ہیں۔ یہ وہ عالمی پابندیاں ہیں جو نہ صرف ایران بلکہ ان غیر ملکی بینکوں، کمپنیوں اور حکومتوں کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں جو ایران کے ساتھ کاروبار کرتی ہیں۔ ایران کو اس کے فنڈز منتقل کرنے میں مدد دینے والا کوئی بھی ادارہ امریکی مالیاتی نظام تک رسائی کھونے یا جرمانے کا سامنا کرنے کے خطرات سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی لیے ایران کے فنڈز رکھنے والے ممالک اکثر امریکہ کی واضح منظوری کے بغیر انہیں جاری کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ مفاہمتی یادداشت میں ایران کے لیے اقتصادی ریلیف کی جو 2 اہم صورتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ہیں ایرانی تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی دیگر ممالک کو برآمد کی اجازت، اور جہاز رانی، انشورنس اور بینکاری جیسے متعلقہ شعبوں تک رسائی کے ساتھ ساتھ منجمد یا محدود فنڈز تک رسائی کا حصول۔ اس معاہدے میں کم از کم 300 ارب ڈالر کی رقم کا بھی ذکر ہے، جو ایران کی معیشت کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے ہے، اور جس کا مقصد علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی معیشت کو بحال کرنا اور ترقی دینا ہے۔ امریکہ نے زور دیا ہے کہ وہ ایران کو براہ راست ایک بھی ڈالر کی ادائیگی نہیں کرے گا، بلکہ بنیادی انفراسٹرکچر، توانائی، نقل و حمل اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ تو کیا ایران ان فنڈز تک پہنچ پائے گا؟ ماہرین کے مطابق ایسے کسی بھی انتظام کو بہت پیچیدہ رکاوٹوں کا سامنا ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ایران کسی خاص ملک کے اندر تو یہ فنڈز استعمال کر سکتا ہے، لیکن انہیں بین الاقوامی سطح پر تہران کے اکاؤنٹ میں منتقل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ کسی بھی معاہدے کی پائیداری کے بارے میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ کچھ امریکی پابندیاں کانگریس کے قوانین کا حصہ ہیں، جنہیں امریکی صدر مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا، البتہ صرف عارضی چھوٹ دے سکتا ہے۔ سن 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد بھی ایسا ہی ہوا تھا، جب ایران کو کچھ فنڈز تک رسائی ملی تھی، لیکن کئی بینک اس حوالے سے محتاط رہے تھے، اور پھر سن 2018 میں امریکہ نے معاہدے سے دستبرداری اختیار کی تو یہ پابندیاں دوبارہ عائد کر دی گئیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ امریکہ ایران کے بعض اثاثوں کو خلیجی ممالک کو پہنچنے والے جنگی نقصانات کے معاوضے کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ یہ وہ تجویز ہے جسے ایران بارہا مسترد کر چکا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق سن 2024 میں ایران کی معیشت کا حجم تقریباً 475 ارب ڈالر تھا، اور اگر منجمد ایرانی فنڈز کا کچھ حصہ بھی جاری ہو جائے تو یہ تہران کی معیشت کو قلیل مدتی ریلیف فراہم کر سکتا ہے۔
ایرانی چیمبرز آف کامرس کے ایک رکن کے مطابق ملک میں غیر ملکی کرنسی کی قلت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ بہت سے آرڈر رک گئے ہیں یا تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ ایرانی برآمدات بنیادی اشیاء اور خوراک تک محدود ہو گئی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایرانی معیشت میں اربوں ڈالر کی دستیابی ایرانی ریال کو مستحکم کرنے، درآمدات کی مالی معاونت اور مالیاتی منڈیوں پر دباؤ کرنے میں مدد دے سکتی ہے، لیکن اس سے معیشت کے پیچیدہ اور دیرینہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اقتصادی ماہرین کے مطابق افراط زر پر قابو پانا اور مہنگائی کے بحران کو حل کرنا ترجیح ہونی چاہیے، جبکہ بغیر اصلاحات کے مالی وسائل فراہم کرنا اس کے فوائد کو کم کر سکتا ہے۔ دیگر ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کو گزشتہ 2 دہائیوں میں سرمایہ کاری میں آنے والی کمی اور صنعتی زوال کا سدباب کرنا ہوگا۔ اقتصادی تحفظ کے بغیر سرمایہ کاری ممکن نہیں اور سرمایہ کاروں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ کشیدگی میں کمی بھی ضروری ہے تاکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو اور انہیں یقین ہو کہ ان کا سرمایہ سیاسی اور سیکیورٹی خطرات سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جنگ اور امن کے درمیان غیر یقینی صورتحال سرمایہ کاری میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ بنگلہ دیش میں حالیہ دنوں میں ہونے والی موسلادھار بارشوں، اچانک آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کم از کم 51 افراد ہلاک جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ شدید بارشوں کے نتیجے میں دارالحکومت ڈھاکہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع کوکس بازار ہے، جہاں اب تک 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اسی ضلع میں سیلابی ریلے کی زد میں آ کر ایک اسکول کے کئی طلباء اور ایک استاد بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ کوکس بازار دنیا کی سب سے بڑی روہنگیا مہاجر بستی کا مرکز ہے، جہاں 10 لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزین مقیم ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شدت پسندوں کی فائرنگ کے ایک واقعے میں 5 مزدوروں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ ان مزدوروں کا تعلق صوبہ پنجاب کے پسماندہ علاقوں سے تھا۔ 20 سالہ محمد بلال کا تعلق رحیم یار خان کی تحصیل خانپور کے نواحی علاقہ فلڈ کالونی سے تھا اور وہ بلوچستان کے ضلع واشک کے علاقے ماشکھیل میں مزدوری کرتے تھے۔ بلال کے بھائی محمد اصغر نے بتایا کہ کسے معلوم تھا کہ پیسے کمانے کے لیے بلوچستان جا کر مزدوری کرنے والا بلال سیرا سجانے سے پہلے منو مٹی تلے جا سوئے گا۔ تاحال کسی گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ تاہم بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ماشکھیل میں نہتے اور بے گناہ مزدوروں کے بہیمانہ قتل کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے مشترکہ بیان میں آبنائے ہرمز، بحرین، عمان اور اردن میں بحری جہازوں پر ایران کے مبینہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ تینوں ممالک، جنہیں اجتماعی طور پر E3 کہا جاتا ہے، نے گزشتہ رات جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں جو رات بھر کے حملوں سے قبل جاری کیا گیا آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی فوری اور مکمل بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔